ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں ایک پہلے لوگوں کا قصہ سناؤں۔ ایک بادشاہ تھا جس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ اس کے جادو کے زور سے وہ حکومت کیا کرتا تھا۔ ایک دن جادوگر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لہٰذا تم کوئی نوجوان لڑکا مجھے دو تاکہ اس کو میں یہ کام سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے اپنی سلطنت میں سے ذہین اور نیک سیرت لڑکا چنا اور یہ لڑکا جادوگر کو بھیج دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ جادو سیکھنے لگا اور وقت گزرنے لگا۔ جب بچہ جادو سیکھنے جاتا تو راستے میں ایک راہب تھا جو انجیل جانتا تھا، انجیل کا پڑھا ہوا تھا اور لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کرتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین سکھایا کرتا تھا۔ تو اس لڑکے نے دیکھا کہ لوگوں کا وہاں پر ہجوم جمع ہوتا ہے، تو لہٰذا لڑکا بھی آتے جاتے وہاں بیٹھنے لگا۔ جب لڑکا راہب کے مجمع میں بیٹھنے لگا، اس کا دین سننے لگا، تو اس کو بھی لذت آنے لگی اور اس کی بھی گفتگو راہب سے ہونے لگی۔ ایک دن راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، فلاں جگہ پر جاتا ہوں۔ تو راہب نے اس پر کہا کہ تم دین سیکھ، جادو نہ سیکھ، جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا کامل ایمان دیتا ہے۔ لہٰذا بچہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا، راہب کی باتیں اس کے دل میں گھر کرنے لگی تو اس سے دین سیکھنے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان کیسے ہوا کہ بچہ کہنے لگا کہ میں تجربہ کرتا ہوں کہ اب وہ تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس بیٹھتا، باقی سارا وقت راہب کے پاس بیٹھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا تو ایک بار ایسا ہوا کہ راستے میں وہ لڑکا کہیں جا رہا تھا تو اسے ایک اژدہا نظر آیا۔ لوگ ڈر کے مارے چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ اژدہا پھنکا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہاں پر اچھا موقع ہے تجربہ کرنے کا، تو اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اژدہے کے مارنے سے پہلے یہ کہا کہ یا اللہ، اگر یہ جادوگر سچا ہے تو اس کو مار دے۔ جب یہ پتھر اژدہے کے لگا تو اژدہا نہیں مرا۔ پھر دوسرا پتھر اٹھایا اور اس لڑکے نے کہا کہ اگر راہب سچا ہے تو یا اللہ، یہ اژدہے کو مار دے۔ تو جب وہ چھوٹا پتھر اژدہے کے پڑا تو اژدہا مر گیا۔ یہ بات اس کے دل میں گھر کر گئی کہ اللہ اور اس کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے، اور اب وہ لڑکا زیادہ وقت راہب کے پاس گزارنے لگا اور پکا مسلمان بن گیا۔ بادشاہ جب پوچھتا کہ تم زیادہ وقت کہاں گزارتے ہو تو لڑکا گول مول کر دیتا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو طاقت دی، توانائی دی، روحانی طاقت دی، تو جس مریض کو وہ دم کرتا وہ شفا یاب ہو جاتا۔ جون سا مریض جس بیماری کا بھی ہوتا، جیسے ہی وہ دم کرتا تو مریض پھر فوراً ٹھیک ہو جاتا۔ اتفاق سے بادشاہ کا قریبی آدمی بیمار ہو گیا۔ ایسا بیمار ہوا کہ اس کی بینائی ہی چلی گئی۔ بہت زیادہ علاج کروایا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ہر جگہ سے حکیم بلوائے لیکن وہ آدمی کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ کسی نے کان میں کہا کہ فلاں لڑکا ہے، وہ دم کرتا ہے تو لا علاج بیماری والا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ اس کے پاس جائیے۔ آدمی گیا۔ جب وہاں پہنچا تو لڑکے نے کہا کام تو ہو جائے گا، تمہاری بینائی تو لوٹ آئے گی، لیکن تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا۔ آدمی نے کہا مجھے شفا چاہیے، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ کے آدمی نے کلمہ پڑھا تو اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی تو آدمی کی بینائی لوٹ آئی۔ بادشاہ کے آدمی کو کلمے کا یقین ہو گیا اور وہ پکا مسلمان ہو گیا۔ یہ حدیث مسلم میں بھی موجود ہے، طبرانی میں بھی موجود ہے۔ یہاں پر علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ کوئی انسان ولایت کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، سفید بالوں والا انسان اتنا زیادہ ولایت کے مرتبے پر نہیں پہنچتا جتنا کہ نوجوان انسان جب توبہ کرے، تصوف کے راستے پر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے ولایت کے مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ نوجوان ولایت کے مرتبے تک اتنا زیادہ پہنچ گیا کہ اگر اندھے آتے تو وہ شفا یاب ہوتے، اگر کوڑی والے مریض آتے تو وہ بھی ان کو شفا ملتی، اگر برس والے آتے تو ان کو بھی شفا ملتی۔ لہٰذا جب اس آدمی کو شفا مل گئی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، تو وہ بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا تمہیں شفا کیسے ملی؟ اس نے کہا مجھے میرے رب نے شفا دی ہے۔ تو وہ بادشاہ کافر تھا اور اپنے آپ کو سجدہ کروایا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا تیرا رب کون ہے؟ آدمی نے کہا میرا رب وہی ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا، تجھے بھی آنکھیں دی اور مجھے بھی آنکھیں دی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم مجھے رب مانو۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ بادشاہ نے سختی کی، سزائیں دی، تو اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ لڑکے کو بلایا، اس پر سختی کی، اس کو ستایا گیا تو اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ بادشاہ نے اس نابینا آدمی اور اس راہب دونوں کو ہی قتل کروا دیا۔ پھر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سے لے جا کر گرا دو، اس طرح یہ مر جائے گا۔
جب وہ بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی کے اوپر گئے تو بچے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، یا اللہ میرے لیے نہیں، اپنے لیے تو انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ اپنے لیے نہیں دعا مانگی، حالانکہ مرنے کے لیے کھڑا تھا، بلکہ یہ کہا کہ اے اللہ تو اپنی موجودگی کا پتہ بتانے کے لیے ان کو اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر کی۔ جتنے آدمی ساتھ گئے تھے وہ سب کے سب چوٹی سے گرے اور گرتے ہی سب مر گئے، اور لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ کہنے لگا، لو جی میں آ گیا ہوں، مجھے میرے رب نے بچا لیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا اس کو پکڑو اور اس کو کشتی میں بٹھاؤ، دریا میں لے جاؤ، جب دریا کے درمیان میں پہنچو تو اس کو دھکا دے دینا تاکہ یہ مر جائے۔ لہٰذا اس کو پکڑ لیا گیا، کشتی میں بٹھا دیا گیا۔ جب دریا کے درمیان میں پہنچے، اس کو دھکا دینے لگے تو لڑکے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ میرے لیے نہیں، اپنے لیے ان کو اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ تو اس کی دعا فوراً قبول ہوئی۔ ایک طوفان سا آیا، جو ساتھ جانے والے آدمی تھے وہ سب کے سب دریا میں ڈوب کر مر گئے، اور یہ بچہ بچ گیا۔ یہ اٹھا پھر بادشاہ کے پاس چلا گیا، کہنے لگا، لو جی میں آ گیا ہوں، مجھے میرے رب نے پھر سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے، تم کیسے مرو گے، تم خود ہی بتا دو۔ لڑکا کہنے لگا، ٹھیک ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں کیسے مروں گا۔ مجھے تم درخت کے ساتھ باندھ دو، پھر سارے شہر سارے ملک کو اکٹھا کرو۔ جب سب جمع ہو جائیں گے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے تیر سے کیسے مارنا ہے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اس نے پورا ملک اکٹھا کیا۔ سارا مجمع جب اکٹھا ہو گیا، لڑکے کو درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا تو پوچھا کہ بتاؤ اب کیسے مرو گے۔ لڑکے نے سارے مجمع کو مخاطب کر کے کہا، یہ مجھے مارنے کی انہوں نے بہت کوشش کی لیکن میں نہیں مرا۔ اگر یہ مجھے تیر سے مارے گا اور میرے رب کا نام لے کر مارے گا تو میں مروں گا۔ لہٰذا بادشاہ نے اللہ کا نام لے کر تیر مارا تو وہ لڑکے کی پیشانی پر لگا اور لڑکا مر گیا۔ سارا مجمع یہ واقعہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے کہا کہ تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تعالیٰ خود ہی مدد کرے گا۔ وہ لڑکا نوخیز کلی تھا، ابھی جوانی اس کی پیشانی پر نمودار ہوئی تھی، وہ ولایت کے مرتبے پر پہنچ گیا۔ ولایت کا مرتبہ جوانی میں ہوتا ہے۔ ولایت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان پر بڑھاپا آ جائے، سفید بال ہوں، انسان کہیں اب توبہ کر لیتا ہوں، بعد میں نے کیا کرنا ہے، بعد میں نے مرنا ہی ہے، لہٰذا اب توبہ کر کے مسجد میں اللہ اللہ کرتا ہوں۔ بڑھاپے میں توبہ قبول تو ہے لیکن شاباشی والی توبہ نہیں۔ شاباشی جوانی والی توبہ پر ہے، ولایت والی جوانی توبہ پر ملتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سفر پر جانا تھا، میں نے اپنے ساتھ تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا سرکہ اور ایک بوتل شہد کی رکھ لی، تو جب میں صحرا میں پہنچا تو وہاں ایک نوجوان بکریاں چرا رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ نورانیت والا تھا اور غبار سے اٹا ہوا تھا، حسین تھا۔ میں نے کہا، آ جاؤ کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس نے کہا، میرا روزہ ہے، حالانکہ وہ رمضان کے دن نہیں تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پتہ کرتا ہوں کہ واقعی نیک ہے یا ویسے پرہیزگار یا ویسے ہی کر رہا ہے۔ نیک کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھی ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ پرہیزگاری کا مطلب ہے بہت زیادہ اللہ اللہ کرنے والا، تقوی والا، گناہوں سے بچنے والا۔ میں آزمانے کے لیے اس کے پاس گیا، میں نے کہا، تمہاری بکریاں بڑی پیاری ہیں، ایک بکری مجھے دے دو۔ اس نے کہا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں بلکہ میرے مالک کی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہنے لگے کہ تم مالک سے یہ کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا۔ اس پر وہ جو کہ جس کا چہرہ غبار آلود تھا، غبار سے اٹا ہوا تھا، لیکن آنکھوں میں روشنی تھی، چہرے پر نورانیت برس رہی تھی اور چہرے پر اطمینان تھا، ہونٹوں پہ شائستگی تھی، کہنے لگا، میں مالک سے تو کہہ دوں گا کہ بکری بھیڑیا لے گیا تھا، لیکن قیامت کے دن عرش کے مالک سے کیا کہوں گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کانپنے لگے اور سفر کو چھوڑ کر سیدھے گھر واپس آئے۔ گھر آ کر اس کے مالک کا پتہ کیا، پھر اس سے اس غلام کو خرید لیا۔ اس غلام سے کہا کہ تمہارے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ کہنے لگا، 400 بکریاں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ 400 بکریاں خرید لیں، پھر اس غلام کو آزاد کیا اور 400 بکریاں اس کو تحفے میں دے دی۔ غلام نے کہا، آپ نے مجھ پر اتنا زیادہ احسان کیوں کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وجہ سے کہ میں نے تیرے ایمان کی پختگی کی وجہ سے تجھ پر احسان کیا ہے کہ اتنا زیادہ پختہ ایمان والا آدمی غلام ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں نے آزاد کر دیا۔